نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشی والی زندگی اور لائف عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان، ماہ صیام، برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی مناسبت سے میں آپ کو ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ کاش کہ آپ میں سے ہر فرد اس عمل اور وظیفے کو رمضان سے پہلے شروع کر دے، تاکہ جتنی بھی انوار و برکات اور ثمرات ہیں، آپ جتنی دوسری عبادات کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے، اس کے علاوہ تسبیحات پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، الگ الگ جو بھی عبادات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پورا مہینہ اس عمل اور وظیفے کو پڑھیں، اور آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، مثلا آپ کو جاب، ملازمت، کاروبار، رزق، دولت کی پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بے اتفاقیاں ہیں اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس کے علاوہ رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں، ویزے جاب کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اپنے مقاصد کے حصول کو سامنے رکھیں، اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو سامنے رکھ کر اس کو کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی پاورفل اور مشائخ اور اولیاء کا آزمودہ اور ان کی زندگیوں کو نچوڑ ہے یہ، تو اس کو آپ کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا، اس میں ایک کام تو یہ کثرت سے کریں کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت سے تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے رمضان سے ہی شروع کرنا ہے، لیکن وظیفہ الگ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک الجنہ و نعوذ بک من النار، دو چیزیں، اس دعا کو وقفے سے کثرت سے پڑھیں۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، استغفر اللہ، تین، اور چوتھی جو چیز ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ دعا ہے۔ بس آپ جتنا زیادہ سے زیادہ نا اللہ سے دعا مانگیں گے نا، دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے زیادہ جو ہے نا اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ اب عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ جس دن مثلا آج شروع کرتے ہیں، کل شروع کرتے ہیں، نماز کا وقت دیکھیں کہ مکروہ وقت نہیں ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے نفل ادا کریں، اور اس کے بعد نا گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سر جھکا کر معافی مانگیں کہ اے اللہ، آج سے پہلے جو زندگی گزرگی، سو گزرگی، میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی اے اللہ ہاتھ جوڑ کر نادم اور پریشان ہو کر اے اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری توبہ قبول کر دیجئے، اور آئندہ کی جو میری لائف اور زندگی ہے اے اللہ اپنی مدد شامل حال کر دیجئے، اور مجھے صراط مستقیم پر اور ایسی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے کہ جو آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ اور اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرمائیں کہ میں صوم و صلات کا بھی پابند ہوں، اور اے اللہ مجھے اپنی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے۔ یہ دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا، سب سے پہلے 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پورے 300 یا 313 مرتبہ 3 تسبیحات یا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یہ جو دعا نظر آتی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر پورے 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل ادا کر لیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ یقین جانیں رزق کے تمام معاملات میں، جاب اور ملازمت میں، اور ترقی ملازمت میں اور کاروبار کے لیے یہ تیر بہدف اور مجرب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو تمام مقاصد کے حصول میں جلد کامیابی عطا فرمائے، رزق کے، شادی، جاب، ملازمت، بیاہ کے آپ کو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے، اور آپ کو جملہ پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔